ایران کا اسرائیل تل ابیب پر بڑا میزائل حملہ، امریکی قونصل جنرل کی رہائش کا نشانہ نقصان۔ اسرائیلی میڈیا نے امریکی قونصل جنرل کے گھر کے اندرونی حصے کی تصاویر جاری کر دی۔ میزائل کے ٹکڑے گرنے سے امریکی سفارتکار کی رہائش گاہ کے اندرونی حصوں کو نقصان پہنچا۔ حملوں میں تیزی، ایران کی جانب سے پہلی بار جدید سجیل بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا گیا۔ اسرائیل میں بڑی تباہی مچ گئی، ہولن شہر دھماکوں سے گونج اٹھا، متعدد مقامات پر آگ بھڑک اٹھی۔ تل ابیب میں متعدد عمارتیں اور گاڑیاں تباہ، 100 سے زائد اسرائیلی زخمی۔ آئرن ڈوم ایرانی میزائل روکنے میں ناکام، ایلات پر ایران اور حزب اللہ کی مشترکہ کارروائی۔ 10 مقامات پر کلسٹر میزائل گرنے سے متعدد افراد زخمی۔ حملے کے وقت امریکی سفارتکار کی رہائش گاہ پر موجودگی کی کوئی اطلاع نہیں۔ اسرائیل میں انتہائی سخت سینسرشپ عائد، تصاویر اور اطلاع بھیجنے پر پابندی ہے۔ آپریشن وعدہ صادق کے 54ویں مرحلے میں اسرائیل اور امریکی اثاثوں کو نشانہ بنایا گیا۔ سجیل ایران کا جدید ٹھوس ایندھن والا بیلسٹک میزائل ہے جس کی حد 2000 کلومیٹر ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق اس کے ٹھوس ایندھن کی وجہ سے اسے مائع ایندھن والے میزائلوں کے مقابلے میں تیزی سے لانچ کیا جا سکتا ہے، جس سے اسرائیل کے ایرو جیسے دفاعی نظام کے لیے اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے امریکہ کو بتایا کہ اس کے پاس بیلسٹک میزائل انٹرسیپٹرز بہت کم رہ گئے۔ امریکہ اسرائیل کے کم انٹرسیپٹر صلاحیت سے مہینوں سے آگاہ ہے۔ برطانوی اخبار دی ٹیلی گراف کی رپورٹ کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے مشرق وسطی میں ہزاروں انٹرسیپٹرز ڈرون بھیجنے پر غور شروع کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل کی ایران میں جارحیت جاری، مزید 15 شہری شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔ ایران میں شہداء کی مجموعی تعداد 1500 کے قریب پہنچ گئی۔ ایران کے شہر اصفہان سمیت مختلف شہروں پر بمباری، ایرانی فوج کے برگیڈیئر جنرل عبداللہ جلالی اسرائیلی حملے میں شہید، دشمن کے حملے کے وقت دفاعی کارروائیوں کی قیادت کر رہے تھے۔ امریکی اور اسرائیلی حملے میں شہید ایران کے سینئر افسر علی شمخانی کی نماز جنازہ ادا مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ تہران میں سپرد خاک کیا گیا۔ علی شمخانی 28 فروری کو امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے نتیجہ میں شہید ہوئے تھے۔ مرحوم نے امریکہ کے ساتھ جوہری مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایران کی دفاعی کونسل کے سربراہ اور شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کے مشیر بھی تھے۔ اسرائیل کے لبنان پر بھی حملے، شہداء کی تعداد 826 سے زائد ہو گئی، 2000 سے زائد زخمی۔ اسرائیلی وزیر خارجہ کہتے ہیں لبنانی قیادت سے براہ راست مذاکرات کا کوئی پروگرام نہیں، حزب اللہ نے جنگ بندی پر عمل درآمد نہیں کیا، حملے جاری رکھیں گے۔ خلیجی ممالک میں امریکی اہداف، ایران کے نشانے پر پاسداران انقلاب کا سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل حملہ، F-35 اور F-16 لڑاکا طیاروں کے تربیتی مراکز کو نشانہ بنایا۔ دبئی میں ڈرون حملے میں سٹی بینک کی عمارت کو شدید نقصان، بغداد میں امریکی فوجی اڈے پر ڈرون حملہ۔ عراق کے شہر اربیل میں ڈرون حملے کے بعد آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی، ریفائنری میں کام عارضی طور پر روک دیا گیا۔ کویت کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے ریڈار سسٹم پر ڈرون حملہ، کوئی زخمی نہیں ہوا۔ سعودی عرب کا اپنی فضائی حدود میں 10 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ، غیر ملکی میڈیا کے مطابق سعودی حکام کا کہنا ہے کہ ریاض کے گردنواں مشرقی علاقوں میں ڈرونز کو گرایا۔ پاسداران انقلاب کی اسرائیلی وزیر اعظم کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کی دھمکی، پاسداران انقلاب کا کہنا ہے صہیونیوں کے قدم اکھڑ رہے ہیں، اسرائیل میں نہ رکنے والی ایمبولینسز کی آوازیں ہماری کامیابی کی عکاس ہیں۔ 2 ہیکل میزائلوں سے اسرائیل کے صنعتی مراکز کو نشانے پر لیا، اگر نیتن یاہو اب تک زندہ ہے تو اس کا تعاقب کر کے انجام تک پہنچائیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی مبینہ ہلاکت کی افواہیں زور پکڑ گئی، نیتن یاہو کی نئی جاری ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر زیر بحث۔ تازہ ویڈیو میں نیتن یاہو کو یروشلم کے ایک کیفے میں کافی پیتے دکھایا گیا۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ایک ہاتھ میں 6 انگلیاں دکھائی گئی تھی، جسے AI یا ڈیپ فیک ویڈیو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران نے کبھی بھی جنگ بندی یا مذاکرات کا مطالبہ نہیں کیا، اپنی سرزمین اور عوام کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں ایران اپنی فوجی اور دفاعی تیاری جاری رکھے گا یہاں تک ٹرمپ یہ تسلیم نہ کرے کہ یہ جنگ غیر قانونی تھی۔ ایران کسی بھی دباؤ یا الزامات کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ ایران کو امریکہ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں، ہم مستحکم اور مضبوط ہیں، ہم امریکہ سے کیوں بات کریں؟ جب ہم بات چیت کر رہے تھے تو امریکہ نے ہم پر حملہ کر دیا، امریکہ سے بات چیت کا کوئی اچھا تجربہ نہیں ہوا۔ آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے متعدد ممالک نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ فرانسیسی ہم منصب سے گفتگو کرتے ہوئے عباس عراقچی نے کہا کہ کوئی ملک جنگ کو مزید نہ بڑھائے، خطے میں بدامنی کی اصل وجہ امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹر کے کمانڈ علی عبداللہی نے کہا کہ امریکہ اور اسرائیل کے پاس ہتھیار ڈالنے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ ایران نے دشمنوں کو منہ توڑ جواب دیا، جنگ میں ایران فتح یاب ہوگا۔ ایران سے جنگ اگلے چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، امریکی وزیر برائے توانائی کرس رائٹ کہتے ہیں۔ توقع ہے تنازع اگلے چند ہفتوں میں اختتام کو پہنچ جائے گا، جنگ ختم ہوتی توانائی کی سپلائی دوبارہ بہتر ہو جائے گی، سپلائی بحال ہونے سے تیل اور توانائی کی قیمتوں میں کمی آئے گی، امید ہے چند ہفتوں میں صورتحال معمول پر آ جائے گی۔
امریکہ اسرائیل اور اس کے اتحادیوں کے لیے اپنائے ہرمز بدستور بند، دیگر تمام ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت مل گئی۔ ایران کا کہنا ہے ایران پر حملے میں ملوث ممالک کو گزرنے کی اجازت نہیں، جو ممالک حملے میں شریک نہیں ان کے جہاز اجازت لے کر اپنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ ایران نے 2 بھارتی بحری جہازوں کو بھی اپنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دے دی۔ فرانس اور اٹلی کا اپنے جہازوں کو نکالنے کے لیے ایران سے براہ راست رابطہ کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم کی بحری راستے برادر خلیجی ممالک میں شہ خرونوش کی برآمد کے لیے اقدامات کی ہدایت۔ خطے کی بدلتی صورتحال کے پیش نظر ملک میں غذائی صورتحال اور وافر اشیاء کی برآمدات پر جائزہ اجلاس میں شہباز شریف نے کہا عالمی سپلائی چینز متاثر ہونے سے خطے میں پاکستانی مصنوعات کی برآمد کی استعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ خلیجی ممالک کو درکار ہے شہ خرونوش کی فراہمی اور ان کے غذائی تحفظ کا خیال رکھا جائے۔ پاکستانی غذائی ضروریات کو متاثر کیے بغیر وافر مقدار میں موجود اشیاء خرونوش کی خلیجی ممالک میں برآمد کے لیے جامع لاہ عمل تشکیل دیا جائے۔ برآمد کرتے وقت اعلیٰ معیار یقینی بنایا جائے۔ وزیراعظم کی کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت۔ کمیٹی روزانہ کی بنیاد پر صورتحال کا جائزہ لے گی۔ وزیراعظم کی برادر خلیجی ممالک میں تعینات سفیروں اور ٹریڈ افسران کو متحرک رہنے کی ہدایت۔ اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلادھار بارش، اعلیٰ باری۔ وفاقی دارالحکومت میں ضلع انتظامیہ متحرک۔ ڈی سی اسلام آباد کے تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں نکلنے کی ہدایت۔ نشیبی علاقوں اور نالوں کی خصوصی مانیٹرنگ، جڑواں شہروں میں ہائی الرٹ۔ نشیبی علاقوں میں عملہ اور ہیوی مشینری تعینات۔ نالہ لئی میں کٹاریوں پر پانی کی سطح 5.5، گوال منڈی میں 2 فٹ تک بلند۔ لاہور میں بھی بادل جم کر برسے، موسم خوشگوار، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ شیخوپورہ اور کنگن پور میں بارش کے ساتھ اعلیٰ باری۔ پشاور میں بارش سے جل تھل ایک۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں بارش سے موسم یکسر تبدیل، شہریوں نے گرم ملبوسات دوبارہ نکال لیے۔ ایم ڈی واسا کے مطابق نالہ لئی کی مانیٹرنگ جاری ہے، پانی کا بہاؤ معمول کے مطابق ہے۔ محکمہ موسمیات کی آج بھی بارش۔ صدر زرداری سے وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی ملاقات۔ ملکی مجموعی داخلی سلامتی کی صورتحال اور امن و امان سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ خطے کی بدلتی صورتحال اور اس کے پاکستان پر ممکنہ اثرات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ قومی یکجہتی، سیاسی ہم آہنگی اور جمہوری عمل کے تسلسل کی اہمیت پر بھی گفتگو۔ صدر کا ملک میں امن، استحکام اور قانون کی حکمرانی کے فروغ کے لیے مشترکہ کاوشوں کی ضرورت پر زور۔ پنجاب کلائمیٹ لیڈرشپ ڈیولپمنٹ انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ طالبات کے لیے 50% نشستیں مختص۔ آن لائن اپلائی کے لیے 29 مارچ کی آخری تاریخ مقرر۔ انٹرنز کو ماہانہ 60,000 روپے وظیفہ ملے گا۔ 3 ماہ بعد حکومت پنجاب کی جانب سے انٹرنشپ سرٹیفکیٹ دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں انٹرنز کو انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی اور پالیسی یونٹ میں کام کا تجربہ حاصل ہوگا۔ ہر نوجوان ماحولیات کی بہتری میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ دن رات محنت سے لاہور سمیت پنجاب میں آلودگی کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کا کفایت شعاری کے تحت بڑا فیصلہ۔ سرکاری محکموں میں نئی خریداری پر 30 جون 2026 تک پابندی عائد۔ آئی ٹی آلات اور سافٹ ویئر کی خریداری کو پابندی سے استثناء حاصل ہوگا۔ سیکرٹریز اور محکموں کے سربراہان کو نوٹیفکیشن پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت۔ پنجاب حکومت کا سرکاری طیارے کے استعمال سے متعلق جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کے خلاف سخت ایکشن کا فیصلہ۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے ایکس پر لکھا کہ اس معاملے میں ملوث افراد اور پلیٹ فارمز کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ یہ ایک منظم مہم ہے جس کا مقصد اداروں کو بدنام کرنا اور عوام کو گمراہ کرنا ہے۔ جو لوگ اداروں کو بدنام کرنے اور عوام کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں گے انہیں قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں بغض مریم نواز میں کہاں تک گرو گے؟ پہلے بیرون ملک روانگی سے متعلق جھوٹ پھیلایا گیا، اب فیملی سے متعلق من گھڑت خبریں بنائی جا رہی ہیں۔ جتنا زور جھوٹ پر لگایا کاش عوام کی فلاح پر سوچا ہوتا۔ مریم نواز عوامی فلاح کے لیے نت نئے منصوبے لاتی رہیں گی۔ جھوٹے کا منہ کالا اب کرنا ہوگا۔